السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرن اول سے 15ویں صدی تک تصورات مہدی اور ان کے تنقیح و تجزیے سے متعلق پچھلے ویڈیوز میں چند باتیں پیش کی گئیں۔ اس میں ہم نے حضرات شیعہ، قادیانی گروہ، مہدوی فرقہ، مولانا وحید الدین خان صاحب، مولانا شمس ندوی عثمانی اور مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کے تصورات مہدی پر بحث کر کے ان کی بنیادی غلطیوں کو اجاگر کیا ہے، اور ماخذ شریعت کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تین طبقوں نے تو امام کو تجدید و خلافت سے اٹھا کر نبوت و الوہیت تک پہنچا دیا ہے، جبکہ آخری تین حضرات نے احادیث و روایات کا بغور مطالعہ نہیں کیا اور اس مسئلے کو دلائل سے کہیں زیادہ اپنے ذوق و مزاج سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اب دوسرے باب میں ہم ان لوگوں کے موقف کا جائزہ لینا چاہتے ہیں جو قائلین کی زد میں مہدی کے وجود ہی کے منکر ہو چلے ہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں اور کس بنیاد پر وہ اتنی جرأت کر رہے ہیں، اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم قرون اولیٰ سے آج تک پیدا ہونے والے ہر صدی کے عبقری علماء کے اقوال و ارشادات نقل کریں گے۔ پھر آخر میں مورخ ابن خلدون کا موقف بھی زیر بحث آئے گا، اور ہم اس حقیقت کو پوری طرح اجاگر کریں گے کہ ظہور مہدی کا مسئلہ اجماعی ہے، اور اس کا انکار کرنے والے اپنے دعوے کے ثبوت میں ایک بھی معقول دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ بخاری و مسلم مہدی کے تذکرے سے خالی ہیں۔ مہدویت پر منکرین سب سے پہلا اشکال یہ کھڑا کرتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق کوئی بھی روایت بخاری و مسلم میں موجود نہیں ہے۔ اگر ان کا ظہور برحق ہے تو حدیث کی دونوں معتبر اور معتمد کتابیں ان کے تذکرے سے خالی کیوں ہیں، اور ان دونوں اماموں نے مہدی سے متعلق احادیث کو کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ سوال بادی النظر میں بڑا وقع اور وزنی معلوم ہوتا ہے، لیکن اسے اگر تنقیح و تجزیے کی کسوٹی پر رکھا جائے تو وہ بالکل بودا ثابت ہوگا، کیونکہ روایت کا صحیح ہونا صرف بخاری مسلم پر موقف نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار تمام تر اسناد پر ہے۔ صحیحین کی روات نہایت ثقہ اور مضبوط ہیں، اور ان کی سندوں میں شمع برابر بھی جھول نہیں ہے۔ اس لیے قرون اولیٰ سے آج تک پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر صحیحین سے زیادہ معتبر اور معتمد کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی جری و بے باک آج ان پر تنقید کرتا ہے تو حکیم الاسلام امام الہمام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بدعتی اور اہل حق کے جادہ سے منحرف ہے۔ صحیحین کا یہ مقام ہر دور میں مسلم رہا، اور کسی حدیث کا ان میں موجود ہونا صحت کی ضمانت سمجھا گیا، لیکن صحت و ضعیف کی یہ شرط و معیار کسی نے نہیں بنایا کہ جو روایات بخاری و مسلم سے خارج ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ صحیح و معتبر روایات کی ایک بڑی تعداد ان سے باہر بھی ملتی ہے، جیسا کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ میں نے اس کتاب میں جتنی صحیح روایت نقل کی ہیں ان سے زیادہ چھوڑ دی ہیں، اور ان کی تعداد صرف 4000 ہے۔ یہی تصریح امام مسلم بھی کرتے ہیں کہ میں نے صرف صحیح کی تخریج کی ہے، اور جن روایت کو چھوڑ دیا ہے میں انہیں کمزور نہیں کہتا۔ اس لیے انہوں نے بھی بے شمار صحاح میں سے صرف 3000 ہی روایت نقل کی ہیں، اور اس طرح ان دونوں کی مجموعی احادیث کی تعداد صرف 7000 تک پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب بخاری و مسلم کے نقطہ نظر سے بھی معتبر روایات کا منتخب حصہ ہی صحیحین میں موجود ہے، اور ان کی خاصی تعداد دوسری کتابوں میں بھی پھیلی ہے۔ اسی لیے بعد کے علماء نے استدراک لکھے اور سینکڑوں احادیث کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ سب بخاری و مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، لیکن انہوں نے اختصار کے پیش نظر انہیں اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ اس لیے اب کسی حدیث کو اب یہ کہہ کر رد نہیں کرنا کہ وہ صحیحین میں مروی نہیں ہے، غلط اور سراسر کم علمی ہے، کیونکہ اس صورت میں ہمیں بہت سے ان معمولات کا بھی انکار کرنا پڑے گا جن پر امت بالاتفاق عمل پیرا ہے۔
لیکن بخاری و مسلم میں ان کا کہیں پتہ نہیں۔ اس لمبی فہرست میں سے زیادہ نہیں، ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں اور وہ عیدین کی تکبیریں ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ بخاری مسلم ہی کی رٹ لگانے والے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ دوسری بات ہی سرے سے غلط ہے کہ ان دونوں جلیل القدر اماموں نے مہدی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ہر وہ شخص جس نے صحیحین کو حرزجان بنایا ہے وہ اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کتابوں میں مہدی کی روایات ملتی ہیں۔ پہلے صحیح بخاری کی حدیث ملاحظہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم پر نازل ہوں گے اور امام تمہارا ہی ایک فرد ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ان میں تصریح ہے کہ نزول عیسیٰ کے وقت مسلمانوں کا امام انہی میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود، ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور طبرانی وغیرہ کی دوسری صحیح روایتوں میں بھی یہ وضاحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے موقع پر مشرقی دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر اس وقت نازل ہوں گے جبکہ اقامت کہی جا چکی ہوگی اور مسلمانوں کا امام مصلی پر پہنچ چکا ہوگا۔ وہ پلٹ کر ابن مریم سے امامت کی درخواست کرے گا، لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے اور باصرار امام کو آگے بڑھا کر یہ نماز اس کی اقتداء میں ادا کریں گے۔ بخاری کی روایت میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام المسلمین کا تذکرہ تھا۔ دوسری احادیث نے وقت نزول، جگہ اور امام کی بھی تعین کر دی کہ وہ عیسیٰ نہیں کوئی دوسرا ہوگا۔ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جسے نبی کی امامت کا شرف مل رہا ہے۔ ابن ماجہ، حاکم، ابن خزیمہ اور مسند ابی اسامہ کی صحیح تر روایات امام کی شخصیت سے پردہ اٹھا کر اس گروہ کو بھی کھول دیتی ہیں۔ ہم اس ضمن کی صرف دو روایات پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی ان سے عرض کرے گا کہ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ یہ حدیث المنار المنیف میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی اسامہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ھذا اسناد جید، روایت کی سند عمدہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس رائے کی توثیق کی ہے اور حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آخری دور اور دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت عربوں کی تعداد کم ہوگی، ان میں زیادہ تر ملک شام میں ہوں گے اور ان کے امیر و امام نیک و متقی شخص مہدی ہوں گے۔ وہ ایک دن صبح کی نماز کی امامت کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے۔ مہدی ٹھٹک کر الٹے پاؤں واپس ہوں گے تاکہ حضرت عیسیٰ امامت کے لیے آگے بڑھیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آپ ہی آگے بڑھیے، کیونکہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ مہدی مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بخاری کی روایت میں صرف امام کا ذکر تھا۔ صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، طبرانی وغیرہ کے احادیث میں مقام نزول، نماز اور تکبیر تحریمہ سے پہلے پیش آنے والے حالات کی بھی تفصیل ملی۔ اب مسند ابی اسامہ، ابن ماجہ، حاکم اور ابن خزیمہ کی مذکورہ دونوں صحیح روایتیں واقعے کی مزید ایک گرہ اور کھول دیتی ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرمائی کہ وہ امام کوئی اور نہیں بلکہ مہدی ہوں گے۔ حدیث کی تفسیر، حدیثوں سے یہ علوم حدیث کا ایک مقبول و مسلم اصول رہا ہے، اور محدثین نے شرح روایات کے باب میں اسے تمام ماخذ پر فوقیت دی ہے۔ اس لیے اس نبوی وضاحت کے پیش نظر علماء نے صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث کا مصداق امام مہدی کو ہی قرار دیا، اور اس موقف پر قرون اولیٰ ہی میں امت کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تحریر فرمایا ہے کہ امام ابو الحسین آبری مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں
کہ حدیثیں اس سلسلے میں متواتر ہیں کہ امام مہدی امت مسلمہ کے ایک فرد ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز انہی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ ان مضبوط شہادتوں سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ صحیح بخاری میں یہ عنوان مذکور ہے اور امام سے مراد وہاں مہدی ہی ہیں، اس لیے اب اس قسم کے اعتراضات و اشکالات کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی مہدی کی بابت، اب صحیح مسلم کی احادیث سنیے۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 سندوں سے نقل کی ہے کہ الفاظ و معنی کم و بیش یکساں ہیں، اس لیے بطور نمونہ ہم صرف 3 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خلفاء میں ایک خلیفہ ایسا بھی ہوگا جو مال کو بے پایاں تقسیم کرے گا اور اس کا شمار نہ کرے گا۔ دوسری حدیث، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی خلیفہ تھے، کیا یہاں انہی کا تذکرہ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال ابو نضرہ اور ابو العلا سے کیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ دوسرے خلیفہ مہدی ہیں۔ یسیر ابن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص جس کا تکیہ کلام تھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود قیامت آ گئی، وہ آیا پھر یہی کہنے لگا۔ ابن مسعود ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ترکہ نہ بٹے گا اور مال غنیمت پا کر مسلمانوں کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ پھر ملک شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا دشمن نصارہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے وہاں جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لیے آ پہنچیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا دشمن سے آپ کی مراد نصارہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر فرمایا اس وقت زوردار لڑائی شروع ہوگی، مسلمان ایک لشکر کو آگے بھیجیں گے، وہ عزم کر کے آگے بڑھے گا کہ یا تو مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے، پھر دونوں جنگ کریں گے یہاں تک کہ دن چھپ کر رات آ جائے گی اور دونوں فوجیں اپنے اپنے قیام گاہوں میں لوٹ آئیں گے، ان میں سے کسی کو فتح نہ ہوگی اور مسلمانوں کا پورا لشکر شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر لشکر موت کی قسم کھا کر آگے بڑھے گا کہ بغیر فتح کے نہیں لوٹیں گے، دونوں میں پھر جنگ ہوگی یہاں تک کہ رات آ جائے گی اور دونوں اپنی قیام گاہوں کی طرف لوٹ آئیں گے، اب بھی کسی کو فتح نہ ہوگی اور مسلمانوں کا لشکر بھی تقریباً سب شہید ہو جائے گا۔ تیسرے دن مسلمانوں کا لشکر شہادت یا فتح کی قسم کھا کر آگے بڑھے گا، لڑائی شام تک جاری رہے گی، سورج ڈوبتے ہی دونوں طرف کی فوجیں واپس ہوں گی، اب بھی کسی کو فتح نہ ہوگی اور مسلمانوں کا تیسرا لشکر بھی تقریباً سب شہید ہو جائے گا۔ جب چوتھا دن آئے گا تو تمام مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نصارہ کو زبردست شکست دے گا اور دونوں میں ایسی جنگ ہوگی کہ جس کی نظیر ماضی میں نہ ملے گی یا مستقبل، ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گا، حتیٰ کہ ایک پرندہ ان کی لاشوں پر پرواز کرے گا، وہ مردہ ہو کر گر جائے گا لیکن یہ لاشیں ختم نہ ہوگی، اور جب ایک دادا کی اولاد کی مردم شماری ہوگی تو 99% آدمی مارے جا چکے ہوں گے اور ان میں صرف ایک زندہ بچا ہوگا۔ ایسی حالت میں مسلمان غنیمت سے کیوں کر خوش ہو سکتے ہیں اور ان کا ترکہ کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری بات، حضرت ام المؤمنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب کچھ لوگ بیت اللہ میں پناہ لیں گے، وہ قوت و شوکت اور افراد و وسائل سے تہی دست ہوں گے، ان سے لڑنے کے لیے شام سے ایک لشکر چلے گا، وہ بیدا میں پہنچتے ہی دھسا دیا جائے گا۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نیند کی حالت میں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں حرکت ہوئی، ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج نیند میں آپ سے ایسا کام ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی مشاہدے میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ میرے امت کے کچھ لوگ کعبۃ اللہ میں پناہ لینے والے ایک قریشی پر حملے کا ارادہ لے کر چلیں گے، لیکن جب وہ مقام بیدا میں پہنچیں گے تو سب دھسا دیے جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان میں تو بہت سے راہگیر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، کچھ تو جنگ ہی کا ارادہ کے لیے چلیں گے اور کچھ راہگیر اور مجبور بھی ہوں گے، اس وقت تو سب اکٹھے دھسا دیے جائیں گے، لیکن قیامت میں ان کا حشر ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق اور دابق میں پڑاؤ نہ ڈالیں۔ انہی سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلے گا جو اس وقت روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے تو نصارہ یعنی مدنی لشکر سے کہیں گے کہ تم خواہ کیوں بیچ میں پڑتے ہو، بہتر ہے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم ان لوگوں سے نمٹ لیں جنہوں نے ہمارے بال بچے گرفتار کر لیے ہیں۔ تو مسلمان کہیں گے نہیں، خدا کی قسم ہم تم کو اپنے بھائیوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد رومی مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مدنی لشکر کا 1/3 حصہ بھاگ نکلے گا، اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا جن کا شمار قیامت میں افضل ترین شہداء میں ہوگا، بقیہ 1/3 لشکر فتح یاب ہوگا۔ یہ فاتحین کبھی کسی فتنے اور بلا میں مبتلا نہ ہوں گے۔ پھر وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے اور یہیں اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کرنے میں مصروف ہوں گے کہ اچانک شیطان چیخے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں گھس آیا، تو وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ پھر جب وہ شام سے پہنچیں گے تو حقیقتاً نکل آئے گا۔ یہ لوگ اس سے لڑنے کی تیاریاں کریں گے۔ ایک دن فجر کے وقت وہ صفوں کو سیدھی کر رہے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان لوگوں کی امامت و قیادت کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ گھل گھل کر مر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ابن مریم کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا اور وہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کو اپنا نیزہ دکھائیں گے جو دجال کے خون میں آلودہ ہوگا۔ مہدی کے بابت صحیح مسلم میں چند روایتیں منقول ہیں۔ منکرین یہاں فوراً یہ کہیں گے کہ ان میں لفظ مہدی کی تصریح نہیں، لیکن تعصب اور ہٹ دھرمی سے آزاد ہو کر مذکورہ حدیث میں اگر غور کیا جائے تو غیر جاندار ضمیر بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ یہ صرف اور صرف امام مہدی ہی کا تذکرہ ہے۔ ان کے علاوہ یہاں پر کسی دوسرے شخص کے احتمال کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ان حدیث میں ایسے خلیفہ کا ذکر ہے جو بیت اللہ میں بالکل اخیر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تہی دست ہوں گے۔ اس پر حملہ کرنے کا ارادہ لے کر چلنے والا لشکر بیضا میں دھس جائے گا، پھر وہ مدینہ روانہ ہوگا اور وہاں سے ایک لشکر شام پر حملہ کرے گا جہاں رومی صلیبی ڈیرہ ڈالے ہوں گے۔ 3 دن کی مسلسل معرکہ آرائی کے بعد چوتھے دن مجاہدوں کی مٹھی بھر تعداد کے ذریعے عیسائیوں کو بھاری شکست دے گا۔ پھر مزید نصرانیت کے مختلف مراکز کو زیر کرنے کے بعد وہ بالآخر قسطنطنیہ کو بھی فتح کرے گا۔ یہیں دجال کے خروج کی افواہ پھیلے گی۔ وہ 10 سواروں کا ہر اول دستہ آگے روانہ کر کے خود وہ شام کی طرف تیزی سے پیش قدمی کرے گا تاکہ دجال واقعتاً نکل آئے گا۔ دمشق پہنچنے کے بعد خلیفہ کی جہادی تیاریوں میں مزید شدت آ جائے گی۔ یہی عین نماز فجر کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ دجال کے خلاف جہاد چھیڑ دیا جائے گا۔ وہ مسیح کو دیکھتے ہی نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ ابن مریم سے قتل کر کے سب کو اپنا خون آلودہ نیزہ دکھائیں گے۔ پھر افلاس مٹ جائے گا اور یہ خلیفہ مال و دولت کو عام کر دے گا۔ یہ مجمل اور مختصر واقعات ہیں۔ سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم، مسند ابو یعلا، موصلی، بزار، طبرانی اور سنن دارقطنی کی دیگر روایتوں میں تصریح ہے کہ بیت اللہ میں قیام، شامی لشکر کا خسف، شام پر حملہ، قسطنطنیہ کی فتح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت اور مال و دولت کو عام کرنے والے خلیفہ ہی حضرت امام مہدی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مہدی کی تصریح و عدم تصریح والی دونوں قسم کی ان روایات کو ملا کر دیکھا جائے تو اسناد کے اتحاد، الفاظ کی مماثلت، واقعات کی یکسانیت اور مفہوم معانی کے گہرے ربط کی وجہ سے دونوں قسم کی روایتیں زبان حال سے بے ساختہ یہ کہتی نظر آئیں گی کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگر تو دیگری، کیونکہ دونوں میں الفاظ و اسناد اور حالات و واقعات کی بے پناہ قربت ہے۔ اس لیے محدثین اور شارحین حدیث نے بھی یہاں کوئی شک نہیں کیا اور ان تمام احادیث کا مصداق امام مہدی ہی کو قرار دیا۔
اس لیے اب کسی جری و بے باک کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ مہدی کی روایتیں بخاری و مسلم میں نظر نہیں آتی اور یہ کتابیں ان کے تذکرے سے خالی ہیں۔ صحیحین میں امام سے متعلق 7-8 روایتیں موجود ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے علم و بصیرت چاہیے۔ روایات مہدی ضعیف ہیں۔ دوسرا اشکال منکرین یہ پیش کرتے ہیں کہ مہدی کی تمام روایات ضعیف ہیں اور اس باب میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ نظریہ کتنا حقیقت پر مبنی ہے، اس کے تجزیے کے لیے ہم یہاں 3 مقدمات پیش کرتے ہیں۔ پہلا مقدمہ، یہ خیال سرے سے غلط ہے کہ مہدی کی کوئی روایت صحیح نہیں۔ امام ابن خلدون جو منکرین کے ماو ملجا ہیں نے مقدمے میں اس باب کی ہر روایت کو مجروح کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا ہے، لیکن 6 روایتیں ایسی ملیں جہاں پر مورخ کے تمام ہتھیار کن ثابت ہوئے اور انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ چند روایتیں نقد و جرح سے خالی ہیں۔ وہی کما رأیت لم یخلص منہا من النقد الا القلیل والاقل منہ۔ 6 تو بڑی تعداد ہے، اگر یہاں صحیح حدیث صرف ایک ہوتی تو بھی مسئلہ مہدی شکوک و شبہات سے بالا تر ٹھہرتا، کیونکہ روایت کو صحیح ماننے کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں پورا یقین اور انشراح ہے کہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پہ جاری ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے نبی کا کسی چیز کی خبر دینا صرف ایک مرتبہ کافی ہے اور اس پر یقین کے لیے کئی مرتبہ نبوی تصریح کا مطالبہ علم حدیث میں آج تک سننے میں نہیں آیا۔ اس لیے مہدی کی چند روایتوں کو صحیح ماننے کے بعد ان کے ظہور کو تسلیم کرنے کے لیے مزید احادیث کا مطالبہ افسوسناک غلطی ہے۔ یہ ابن خلدون کا الزامی جواب ہے، ورنہ اس باب میں صحیح روایت کی اتنی بڑی تعداد ہے جو روات و اسناد کی کثرت کی بدولت سلف و خلف کے نزدیک حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے کتب خانے سے تلاش کر کے اس موضوع کی جن صحیح احادیث کو جمع کیا ہے ان کی تعداد 37 ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی مدظ اللہ العالی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے ان میں 9 حدیثوں کا اور اضافہ کیا ہے۔ اس طرح اب ان کی تعداد 46 تک پہنچ گئی ہے۔ اس عاجز و خطا کار بندے نے بھی کتاب کے 5ویں باب امام مہدی ظہور سے وفات تک میں صحیح احادیث کے استقصاء کی کوشش کی ہے اور ہر اس روایت کو جمع کر دیا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں محدثین کے نزدیک مہدی ہی سے متعلق ہے۔ اب ہماری ان روایتوں کی تعداد 75 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کیا صحیح حدیثوں کے اتنے بڑے مجموعے کے بعد اس اعتراض میں کوئی وزن رہ جاتا ہے کہ مہدی کی کوئی روایت صحیح نہیں؟ یقیناً یہاں منکرین کے فہم و ادراک نے خطا کی ہے۔ دوسرا مقدمہ، حضرات محدثین نے تصریح کی ہے کہ کسی بھی حدیث کے ضعف کا ازالہ اسناد و طرق کی کثرت سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ معتمد اور قابل استدلال ٹھہرتی ہے۔ یہ علم حدیث کا ایسا مسلم اصول ہے جس پر علماء میں کبھی اختلاف نہیں ہوا اور تعدد طرق کی بنا پر وہ مسلسل 14 صدیوں تک ایسی احادیث کو قابل اعتماد قرار دیتے رہے۔ ایسے ضعف کے ازالے کے لیے محض چند سندیں کافی ہیں، لیکن امام مہدی سے متعلق روایات کی اسناد و طرق کی اتنی کثرت و بھرمار ہے کہ وہ بلا شبہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور ان کا یہ بھاری مجموعہ تمام ضعف و نقائص ہی کو رفع نہیں کرتا بلکہ ظہور مہدی کی بابت ہمیں اعتماد و یقین سے سرشار کر دیتا ہے، اور اس سلسلے میں اب کوئی ادنا سا شبہ بھی ہمارے قریب نہیں پھٹکنے پاتے۔ تیسرا مقدمہ، فقہاء و مجتہدین نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی مسئلے پر پوری امت کا اجماع ہو جائے اور اس میں اختلاف بھی منقول نہ ہو تو اب مضبوط دلائل بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ عام اجماع کا حکم ہے۔ خیر القرون کا اجماع تو نص صریح کے حیثیت رکھتا ہے۔ امام مہدی کی یہی صورتحال ہے۔ ان کے ظہور پر متارخین ہی نہیں متقدمین بھی متفق ہیں۔ چنانچہ 4 صدی ہجری کے معروف عالم امام ابو الحسین آبری اپنی کتاب مناقب الشافعی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مہدی سے متعلق جو روایتیں منقول ہیں وہ اپنے راویوں کی کثرت کی وجہ سے حد تواتر اور عمومی شہرت کے درجے تک پہنچ گئی ہیں۔ یعنی وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، 7 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، اپنے عدل و انصاف سے دنیا کو معمور کر دیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مہدی قتل دجال میں
ان کی مساعدت اور نصرت کریں گے اور مہدی ہی کی امامت میں حضرت عیسیٰ ایک نماز ادا کریں گے وغیرہ۔ طویل واقعات ان کے سلسلے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ امام عبری کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ احادیث مہدی خیر القرون سے ہی متواتر تسلیم کی جا رہی ہیں، اور شروع میں 8 صدیوں تک ان کا کسی سے انکار منقول نہیں۔ یہ اجماع کی ایک روشن و مضبوط دلیل ہے، اس لیے بعض روایات کا ضعف اب اس موقف پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجماع کے خلاف ضعیف راوی تو کجا ثقہ کی شہادت بھی قبول نہیں کی جاتی، اور سلف و متقدمین کے اعتماد کے بعد وہ نقائص قابل التفات نہیں ٹھہرتے جو اسناد و طرق میں بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے تواتر و اجماع کے بعد ان انقاص میں دلچسپی لینا اپنی علمیت کا اظہار اور اکابر امت کو چیلنج کرنا ہے۔ اہل حق اس کی کبھی اجازت نہیں دیتے۔ مہدی ایک شیعی تخیل۔ اس ضمن میں تیسرا شبہ منکرین یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسئلہ مہدی سراسر ایک شیعی تخیل ہے، یعنی شیعہ کے خیالات ہیں۔ اہل بیت کا خاندان، فاطمی نسبت، حسنی حسینی نسل پر شکوہ امامت، اور مزید آگے بڑھ کر رافضیوں کے نزدیک امام مہدی کا قرآن کریم، تورات و انجیل، زبور و صحائف، مصحف فاطمہ، عصا موسیٰ، قمیص آدم، انگشتری سلیمان اور انبیاء کے تمام معجزات و تبرکات کو لے کر سر من رعا غار میں جا چھپنا اور قرب قیامت میں ظاہر ہو کر سنیوں سے اگلے پچھلے تمام بدلے چکانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن میں قدم قدم پر شیعیت ٹپکتی ہیں، اس لیے اسے کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ دہائیوں میں پاکستان میں جب محمود عباسی کا فتنہ اٹھا تو اس نے مسلمانوں میں ایسے طبقے کو جنم دیا جو شیعیت کی ضد میں ناسبیت کی حدوں کو چھونے لگا، اور اس سے متعلق وہاں آج کچھ بے باک و جری نہ صرف اپنے ناسبی ہونے پر فخر کر رہے ہیں، بلکہ رافضیت کے نام پر وہ اہل بیت کے تمام فضائل کو بھی قرآن و حدیث سے خرچ ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ مہدی سے شیعیوں نے غیر معمولی دلچسپی لی ہے، اس لیے انہیں اس تصور میں شیعیت کے داغ نظر آئے اور رد عمل میں پاگل ہو کر وہ انکار مہدی کا آج سب سے بڑا محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اگر عقل و خرد سے بالکل محروم نہیں ہوئے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مسئلے کے انکار کی بنیاد کیا دلیل کے بجائے محض جوش و اندھی مخالفت پر رکھی جا سکتی ہے۔ یقیناً یہ ذہن کی بیماری ہے، کیونکہ شیعوں کی خرافات سے گھبرا کر اگر آج مہدی کا انکار کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں پورے دین کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ خطرناک تصور درست نہیں ہو سکتا تو وہ دین بھی برحق نہیں ہو سکتا، جو انسانی معاشرے پر اگر اپنے گہرے اور دیر پا اثرات نہ چھوڑ سکا، بلکہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی 4 کو چھوڑ کر سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ خلافت کو غصب کرنے میں سب نے ابو بکر و عمر کا ساتھ دیا۔ قرآن مجید سراپا محرف ہے۔ ائمہ اہل بیت نے بطور تقیہ حق کو چھپا کر اسے ہمیشہ معاصرین سے مخفی رکھا، اور کتاب و سنت اور تمام علوم نبوت کو دنیا سے چھپا کر اب امام غیب ایک غار میں لیے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ دین اسلام کا یہ شیعی تصور ہے جو ان کے مہدی کے تصور سے کہیں زیادہ خطرناک اور گمراہ کن ہے۔ منکرین بتائیں کہ یہاں وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ تجزیہ کر کے اصل حقیقت کو تسلیم کریں گے، یا شیعوں کی مخالفت کے جنون میں مہدی کی طرح پورے دین ہی کو باطل قرار دے کر الحاد و بے دینی کے گڑھوں میں پناہ لیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ پہلا راستہ جادہ و منزل کی ضمانت دیتا ہے، جبکہ دوسرے طریقے کے خوگر اہل حق نہیں، ہمیشہ اہل باطل رہے ہیں۔ اس لیے یہاں منکرین بھی ارتداد صحابہ، غصب خلافت، تحریف قرآن اور غار کے واقعات کو یقیناً شیعی افسانے قرار دیں گے، اور جھوٹ و بہتان بازی کے ان 1000 توماروں کے باوجود اسلام کی حقانیت سے متعلق انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی، حالانکہ رد عمل کا مزاج سرے سے اس دین کے انکار ہی کا متقاضی ہے۔ تو جس طرح دین کی صداقت کے سلسلے میں انہوں نے شیعی خرافات کے ایک بڑے جنگل کو نظر انداز کر دیا اور ان کے اسلام و ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، اسی طرح مہدی کے باب میں وہ چند جھنکاڑ سے صرف نظر کیوں نہیں کر سکتے، اور رافضیت کی زد میں اصل مسئلے کے انکار ہی پر کیوں تلے ہیں۔ شیعوں کی یہ کرم فرمائیاں صرف اسی مسئلے میں نہیں ہیں، بلکہ عقائد سے عبادات تک انہوں نے دین کے ہر باب میں ایسی ہی
لن ترانیاں کی ہیں تو کیا ان خزف ریزیوں پر جھلا کر آپ موتیوں کو بھی ٹھکرا دیں گے؟ یہ ایسی خطرناک روش ہے جو خود پنداری کے زعم میں بالآخر آپ کے دامن ایمان کو تار تار کر ڈالے گی۔ اس لیے سنجیدگی کا تقاضا ہے کہ اس سطحی موقف پر بالکل اصرار نہ کیا جائے، کیونکہ مسئلہ مہدی اگر کوئی شیعی تخیل ہوتا تو صحابہ، تابعین اور طبع تابعین قرون اولیٰ ہی میں اس تواتر و کثرت سے اس کے قائل نہ ہوتے، اور امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد اور ابن حنبل، حاکم، ابو یعلا، موصلی، بزار، طبرانی، ابو الحسین عبری، دارقطنی، ابن عادی، ابو بکر ابن العربی، حسن ابن علی حنبلی، امام نووی، امام ابن تیمیہ، حافظ ذہبی، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی، بدر الدین عینی، علامہ سیوطی، امام قرطبی، شیخ عبد الحق دہلوی، مجدد الفسانی، محمد بزرنجی مدنی، علامہ صفارمینی، علامہ شوکانی، ملا علی قاری، شیخ علی متقی، علامہ ابن طاہر پٹھنی، نواب قطب الدین دہلوی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، مولانا رشید احمد گنگوہی، علامہ محمد جعفر کتانی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمہم اللہ وغیرہ جیسے راسخ العلم امام و مقتدی اور موقر و بھاری بھرکم شخصیتیں ظہور مہدی کی کبھی قائل نہ ہوتی۔ چوتھا اعتراض منکرین یہ کرتے ہیں کہ مہدی کو عقل کسی صورت تسلیم نہیں کرتی۔ آخر ایک شخص محض 7-8 سال کے عرصے میں تمام ملکوں کو فتح کر کے اتنی بڑی حکومت کیسے قائم کر سکتا ہے، جس کی گرفت سے دنیا کا کوئی خطہ باہر نہ ہو اور تمام ملل و ادیان آنن فانن حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں؟ ہزاروں افراد مل کر ایک چھوٹا سا انقلاب نہیں لا پاتے تو یہ شخص تنہا ایسا عالمگیر انقلاب کیسے برپا کر دے گا، اور وہ بھی محض چند سالوں کے اندر۔ ہم عقل کے ان پرستاروں سے یہاں صرف 2 باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب اس باب میں روایات صحیح ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان کے ظہور کی خبر دی ہے تو ایک مسلمان کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، اور اب مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی گنجائش باقی نہیں رہ پاتی، کیونکہ کسی کی نبوت کی تصدیق کر کے اس پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم عقل سے دست بردار ہو کر اپنا دل و دماغ پوری طرح نبی کے حوالے کر دیں اور ہر قدم قدم پر بس اسی کی پیروی کریں۔ اگر ذہن فرمان رسالت کے خلاف سوچے تو اسے انکش ماریں اور آنکھ کان ناک جیسے قاصر و کوتاہ حواس کو شریعت کے مقابلے میں ہرگز کوئی اہمیت نہ دیں۔ ایمان اسی مضبوط اعتقاد کا نام ہے، اور ہر کلمہ گو سے وہ نبی کی بابت ایسی ہی گہری عقیدت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہے، اور اس میں کسی امتی کو عقل لڑانے کا اب کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر کے عالمی حکومت قائم کر دینا آخر آج کون سی ناممکن بات ہے؟ یہ اعتراض 1 صدی پیشتر کیا جاتا تو زندگی کے ٹھہراؤ کی وجہ سے عقل پرستوں کے لیے اس پر یقین مشکل تھا، لیکن آج جب کہ فاصلے سمٹ گئے ہیں اور جدید ایجادات کی بدولت دنیا اب ایک خاندان کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اس اعتراض کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اب ذرائع ابلاغ، راڈار سسٹم، توپ و ٹینک، راکٹ لانچنگ، فراٹے بھرتے میزائل، کرۂ ارضی کو جہنم بنانے والے بم اور چیل کی طرح جھپٹنے والے طیارے کی بدولت انقلاب آنن فانن آتا ہے اور صدیوں کا فاصلہ وہ لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی تیز رفتار انقلاب پر اب حیرت کا کوئی موقع نہیں۔ جب ہٹلر و ویلن ایک دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں، مغربی طاقتیں تمام ملکوں کو اپنی تہذیب و اپنا نظام رائج کر کے سب پر مجبور ہیں، اور امریکہ بحر و بر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد جب چاند و مریخ پر بھی اپنے جھنڈے گاڑ سکتا ہے، تو ان کرشموں کو دیکھنے کے بعد اب آخر ایسے شخص کا ظہور ہی کیوں ناممکن ہے جو ان ساری طاقتوں کو فنا کر کے اللہ کی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قائم کرے گا۔ یہ تیز رفتار جدید وسائل ہمارے نزدیک ظہور مہدی ہی کی تیاری ہیں، تاکہ آنن فانن وہ ان کے ذریعے پوری دنیا پر قبضہ کر لے۔
ظاہر ہے اس روان دوان دور میں 9 سال تو بہت ہیں۔ زندگی کے حیرت انگیز تیزی کو دیکھتے ہوئے خالص مادی نقطہ نظر سے بھی اس کے لیے صرف 2 سال کافی ہیں۔ اس لیے عقل کی روشنی میں بھی منکرین کے اعتراض میں کوئی وزن نہیں، اور وہ صرف غلو اور رد عمل کا نتیجہ ہے۔ مہدی ایک سنہرا خواب۔ اس ضمن میں 5واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تمام مذاہب میں ایک مرد کامل کی آمد کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ مہدی کا ظہور بھی اسی قبیل کی چیز ہے، اس لیے وہ صحیح نہیں، کیونکہ ایسی خوشخبریاں سہانے خواب دکھا کر مسلمانوں کے جذبات کو سرد اور قوی کو سست کر دیتی ہیں۔ دوسرے مذاہب کا کیا عقیدہ ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو منکرین سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موہوم اندیشیوں کی بنیاد پر کسی منصوص تصور کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آج ظہور مہدی کی بابت یہ اندیشہ کیا جاتا ہے تو کل کو کچھ لوگ فتنہ و فساد اور آثار قیامت کی روایات کے سلسلے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مایوس پیدا کر کے داعیوں کے حوصلوں اور ولولوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ مہدی کے باب میں قوی کی سستی کی شکایت کرنے والے کیا مایوسی کے اندیشوں کو درست تسلیم کر کے یہاں کتاب الفتن کی تمام احادیث کو ٹھکرا دیں گے؟ اس طرح تو شریعت کو ہر روز ایک نئے اندیشے کا سامنا ہوگا اور پورا دین اندیشوں ہی کی نظر ہو جائے گا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس باب میں صریح نصوص موجود ہیں، تو اب ہماری کوتاہ عقلوں کے ہزاروں اندیشے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور اعتبار بہرحال احادیث و اجماع امت ہی کا کیا جائے گا۔ پھر ہمیں یہی تسلیم نہیں کہ ظہور مہدی سے قوی سست پڑ جاتے ہیں، یہ بالکل اٹلی منطق ہے۔ ایک ذرا سی امید انسان کی رگوں میں گرم خون دوڑا دیتی ہے تو روشن مستقبل کے یقین سے وہ سست کیسے پڑ جائے گا؟ اس صورت میں تو اسے عرق ریزی کر کے زمین و آسمان ایک کر دینے چاہیے۔ چنانچہ دور حاضر خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ تمام تر شکستوں کے باوجود مسلمان آج بھی دین کی راہ میں ایسی قربانیاں دے رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بلا شبہ صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس یقین کا کہ مستقبل بہرحال ان کا ہے اور کفر کے جھنڈوں کو آج نہیں تو کل گرنا ہے۔ اس لیے اس اندیشے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی کہ ظہور مہدی سے قوی سست پڑ جاتے ہیں۔ یہ سستی کا نہیں، چستی کا، اور نا امیدی کا نہیں، حوصلوں کا عنوان ہے۔ یہ ہیں وہ اشکالات جنہیں انکار مہدی کے ذیل میں آج کل خوب اچھالا جا رہا ہے، لیکن ہماری ان تنقیحات سے ہر شخص اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ان اعتراضات کی نوعیت کیا ہے اور ان میں کتنی سطحیت اور کوتاہ نظری پائی جاتی ہے۔ اس لیے گزشتہ صدیوں میں ایسی محمل باتیں ہمیں کان لگا کر بھی سنائی نہیں دیتی، اور شروع سے آخر تک مہدی کے ظہور کی سب ہی صراحت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کسی بھی عبقری عالم سے ان کا انکار منقول نہیں۔ اس کی دلیل میں ہم عہد رسالت سے 15ویں صدی تک وارد ہونے والی ان شہادتوں کو پیش کرتے ہیں جو قدم قدم پر تواتر اور اجماع کا ماحول پیدا کر کے منکرین کے قدموں کی زمین کھینچ لیتی ہیں۔